اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، ناظرات، سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک عزیز یعنی پاکستان کی قومی زبان، مذہبی زبان تو سب کی عربی ہے، اور قومی زبان پاکستان کی اردو ہے۔ اور اردو لفظ کا معنی ہے لشکر، جیسے عربی میں کتیبہ لشکر کو کہتے ہیں، یا جند جنود کے لفظ لشکر کے لیے، یا جیش کے لفظ لشکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اردو کا معنی لشکر ہے۔ جس طرح لشکر کے اندر مختلف افراد ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اردو زبان کے اندر بھی مختلف زبانیں مل چکی ہیں۔ کچھ الفاظ فارسی کے آ گئے، کچھ عربی کے آ گئے، کچھ انگلش کے آ گئے، جس کی وجہ سے اردو زبان میں بہت زیادہ اغلاط ہوتی ہیں۔ ہمیں اس کا آئیڈیا نہیں تھا۔ جب ہم نے پنجاب بورڈ سے فاضل اردو کیا تو اس وقت کئی کتابیں جو ہے وہ عبدالحکیم خان نشتر جلندری کی پڑھی، نشتر ادب مثلا وغیرہ، تو اس سے ہمیں اپنی قومی زبان اردو کی اصلاح کی کچھ نہ کچھ توفیق ہو گئی۔ تو بہرحال آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ اردو زبان کے اندر بہت سارے الفاظ غلط استعمال ہو رہے ہیں، ان کی اصلاح ضروری ہے۔ صرف وہ زبان پر ہی غلط نہیں بولے جا رہے بلکہ تحریروں میں بھی غلط لکھے جا رہے ہیں، اس لیے ان اغلاط کی تصحیح جو ہے اور اصلاح کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مشکور، جیسے کہتے ہیں برائے کرم جلسے میں تشریف لا کر مشکور فرمائیے۔ اب یہ لفظ غلط ہے مشکور، جی، بلکہ درست لفظ کیا ہے؟ برائے کرم جلسے میں تشریف لا کر ممنون فرمائیے، جی، ممنون۔ مشکور کا اس مفعول کا صیغہ ہے شکر یشکرو سے مشکور، اس کا معنی کیا؟ شکر کیا گیا، تو یہ شاکر شکریہ کرنے والے کا جو ہے وہ صحیح مال بنتا ہے، جبکہ یہاں جو ہے مشکور کے بجائے ممنون ہی لفظ جو ہے وہ بہتر اور درست جو ہے وہ بنتا ہے۔ نمبر 2، لاپرواہی کا لفظ عام بولا جاتا ہے۔ یہ لاپرواہی آخر رنگ لا کر رہے گی، مثلا اردو میں عام لفظ بولتے ہیں، یہ غلط ہے۔ صحیح لفظ یہ ہے کہ یہ بے پرواہی، لا کی جگہ پر بے پرواہی آخر رنگ لا کر رہے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پرواہ کا لفظ غلط ہے، جی، اور لا عربی ہے اور پرواہ فارسی ہے۔ لا عربی میں نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جی، لاپرواہی یعنی پرواہی نہیں، یہ درست نہیں ہے، اور پرواہ فارسی کا لفظ ہے، لہٰذا ایک عربی اور ایک فارسی ترکیب ہو گئی، دونوں کو آپس میں ملایا تو یہ جو ہے وہ غلط قرار پائی، لہٰذا جو ہے اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ لاپرواہی کی جگہ بے پرواہی، لا نمازی نہیں ہوتا، بے نمازی ہوتا ہے، جی، اس طریقے سے اس کی جو ہے وہ اصلاح ہمیں کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور لفظ تیسرا استعمال ہوتا ہے، اکثر کہتے ہیں کہ زندگی موت کی ضد ہے۔ یہ لفظ بھی درست نہیں ہے، بلکہ صحیح لفظ یہ ہے کہ زندگی موت کی نقیض ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ضد میں اور نقیض میں، ضدین میں اور نقیضین میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ ضد کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نقیض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ضد وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ میرے پاس نشتر ادب ہے عبدالحکیم خان نشتر جلندری کی، وہ کہتے ہیں کہ ضد وہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو اگرچہ اکٹھی تو نہ ہو سکیں لیکن دونوں کے نابود ہونے کا امکان ہو۔ مثلا سیاہ اور سفید، بے شک یہ نہیں ہو سکتا کہ کپڑا سارے کا سارا سیاہ بھی ہو سفید بھی ہو، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ نہ سیاہ ہو نہ سفید ہو بلکہ پیلا ہو۔ تو نقیض کا مطلب ہے اشیاء نہ ایک جگہ اکٹھی ہو سکتے ہیں اور نہ دونوں نابود ہیں، جی، تو لہٰذا زندگی موت کی ضد نہیں ہے بلکہ زندگی موت کی کیا ہے؟ نقیض ہے۔ اس لفظ کو جو ہے وہ درست کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت ہی زیادہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے شادی شدہ، مثلا کہتے ہیں کیا آپ شادی شدہ ہیں، یہ لفظ، لیکن یہ لفظ غلط ہے۔ صحیح لفظ کیا ہے استعمال کرنا چاہیے؟ کیا آپ بیاہ ہوئے ہیں، یا کیا آپ کا بیاہ ہو چکا ہے، یا پھر کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے، جی،
تو وجہ اس کی یہ ہے کہ شادی یہ بیاہ کے معنی میں ہے اور فارسی ہے، جی اس لیے شادی شدہ کی ترکیب یہ غلط ہے، بلکہ کیا ہونا چاہیے، کیا آپ بیاہ ہوئے ہیں یا کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں سوال پوچھنا، مثلا والد صاحب قبلہ نے مجھ سے 2 سوال پوچھے، میں نے دونوں کا صحیح جواب دیا، یہ بھی غلط ہے۔ صحیح لفظ پوچھے کے بجائے کیے لکھنا چاہیے کہ والد صاحب قبلہ نے مجھ سے 2 سوال کیے، میں نے ان کے درست جواب دیے۔ جی سوال وجہ یہ ہے کہ پوچھے کے بجائے کیے لکھنا چاہیے، سوال پوچھنا نہیں بلکہ سوال کرنا جو ہے صحیح اور جو ہے وہ فصیح لفظ ہے، اسی کو ہی استعمال میں لانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا کثیر الاستعمال ہے، جی خاص کر مدارس میں، یونیورسٹیوں میں جہاں کہیں پوزیشن ہولڈر کوئی طالب علم بنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں اول پوزیشن ہولڈر ہے، فلاں دوم، فلاں دوم، فلاں سوم۔ اول دوم سوم نہیں ہوتا بلکہ اول دوم سوم ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ یہ کہنا جی محمود اپنی جماعت میں اول رہا اور حمید دوم رہا، خالد سوم رہا، یہ غلط ہے۔ محمود اپنی جماعت میں اول رہا اور حمید دوم، دال کے اوپر بھی پیش، واؤ کے اوپر بھی پیش، جی دال دوم کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ 2 کا صفت عددی ترتیبی طور پر دوم بنتا ہے، اول دوم نہیں۔ اسی طرح سوم یہ بھی غلط ہے، سوم جو ہے وہ لفظ بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دھرنا مار کر بیٹھنا یہ بھی غلط لفظ ہے، کہنا جی مثلا کہ فریادی ملازم افسر کی کوٹھی کے سامنے دھرنا مار کر بیٹھ گئے، نہیں، صحیح لفظ یہ ہے کہ دھرنا مار کی جگہ پر دھرنا دے کر بیٹھ گئے، دھرنا دے کر لکھنا چاہیے، دھرنا مارنا غلط ہوتا ہے اور دھرنا دینا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ اسی طریقے ایک لفظ بولتے ہیں کہ اس کے سر میں درد ہو رہی ہے، یہ لفظ درست نہیں ہے بلکہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، کیونکہ درد کا لفظ جو ہے مذکر ہے، تو لہٰذا مذکر لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح بہت سارے طالب علم درخواست لکھتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں آپ کا فرماندار شاگرد، یہ لفظ فرماندار غلط ہے، بلکہ آپ کا تابع فرمان لفظ جو ہے وہ درست ہے، اور یہی استعمال جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ مثلا کہتے ہیں جی قبلہ میں آپ کا تابع دار ہوں، تابع دار غلط ہے، میں بلکہ یوں کہہ دیں تابع فرمان ہوں یا میں آپ کا خادم ہوں۔ تابع دار کی ترکیب غلط ہے، لفظی معنی پر قیاس کیا جائے تو اس کے معنی ہے آقا یا مخدوم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ خادم کا مال ہے، لہذا میں آپ کا خادم ہوں یا میں آپ کا تابع فرماندار ہوں، یہ لفظ جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طریقے سے میں فلاں سے استفادہ حاصل کرتا ہوں، غلط لفظ ہے۔ استفادہ کا خود معنی یا فائدہ حاصل کرنا، سین کے اندر مدد اور استقبال والا معنی پایا جاتا ہے، نستعین کا خود ہی معنی مدد طلب کرنا، جی اس طریقے سے استمداد مدد طلب کرنا، تو وہاں پھر یہ کہنا جی کہ میں فلاں سے جو ہے وہ استفادہ حاصل کرنے چاہتا ہوں، سین خود حاصل کا معنی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے بما، 2 رکعت نماز عید الفطر، بما اچھے تکبیر زید کی، یہ بما کا لفظ یہ بھی غلط ہے۔ اس طرح اگر یوں کہہ دیا عبد الرحیم صاحب بما جناب نوازش کے مشاعرے میں گئے تھے، یہ نہیں، عبد الرحیم صاحب ما جناب نوازش کے، ما با زید ہے، جی با، وجہ یہ ہے کہ بما میں با اور ہا دونوں زائد ہیں، جی صحیح لفظ ہے ما، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ما 6 تکبیر زید کے، حالانکہ بما اکثر ایما غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس طریقے سے بوقت ضرورت، یہ تعریر بوقت ضرورت کام آئے گی، بوقت ضرورت لفظ درست نہیں ہے بلکہ یہ تعریر وقت ضرورت کام آئے گی، وجہ یہ ہے کہ بوقت میں جو باؤ ہے وہ کیا ہے، زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ یہ لفظ غلط استعمال ہو رہا ہے، جو ہے وہ لفظ کیا جی، برائے، مثلا آپ کو نغمہ زندگی کی 4 جلدوں کی قیمت منی آرڈر کے ذریعے سے بھیجی جاتی ہے، برائے کرم جلد ارسال فرمائیے، جی تو صحیح لفظ کیا ہے، برائے کی جگہ من جانب چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس موقع پر انگریزی لفظ فار، FOR فار کا ترجمہ برائے غلط
اور من جانب جو ہے یہ لفظ صحیح ہے۔ اس طریقے سے برائے مہربانی کئی جگہ لکھ دیتے ہیں، برائے مہربانی اس شعر کا مطلب سمجھا دیجیے، تو صحیح لفظ ہے براہ مہربانی، برائے کے بجائے آگے ہاں ہے، براہ مہربانی اس شعر کا مطلب سمجھائیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ درست لفظ ہے براہ، تو واسطے کے محمل پر برائے اور کر کے معنی میں براہ، یہ لفظ جو ہے وہ صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے بارات، بارات میں 30 کے قریب آدمی ہوں گے، جی صحیح لفظ کیا ہے؟ برات، بارا الف تا، اس میں برات میں کوئی 30 آدمی ہوں گے، برات غلط ہے، بارات غلط ہے، بلکہ بارات صحیح ہے۔ یہ لفظ جو ہے سنسکرت زبان کا ہے، اور اس کا یہ لفظ بنائیں جو ہے برات، برآت سے، بر کا معنی شور ہے اور آت کے معنی آتا ہے، یعنی شور کا آنا، یہ برات، یہ لفظ جو ہے وہ درست ہے۔ اسی طریقے سے کبھی بازار اور منڈی، یہ بھی فرق نہیں لوگ کرتے اور غلط لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا کھیل کے میدان میں کبھی کبھی کپڑے کا بازار لگتا ہے تو عجیب چہل پہل ہوتی ہے، جی آدمی پر آدمی گرا پڑتا ہے، یہ نہیں، صحیح لفظ ہے بازار کی جگہ منڈی، بازار کی جگہ یہاں منڈی بولنا چاہیے، یا ہاٹ لفظ جو ہے وہ لکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ گائے اور کسی خاص موقع پر چیزوں کی خرید و فروخت ہو تو اسے منڈی یا ہاٹ کہتے ہیں، اور مستقل خرید و فروخت کی جو جگہ ہوتی ہے، دن رات وہاں فروخت ہوتی ہے، خرید و فروخت، اس کو جو ہے وہ بازار لفظ بولتے ہیں۔ جی تو یہ الفاظ جو ہیں چند ہیں، ہمیں درست استعمال کرنی چاہیے، بہت زیادہ اغلاط ہوتی ہیں اردو زبان میں۔ پنجاب بورڈ سے اردو فاضل کر لینا چاہیے تاکہ علامہ اقبال، میر تقی، اسد اللہ غالب، یہ جو ادیب ہیں اردو کے، اس طریقے سے ابو نعیم عبدالحکیم خان جو ہے وہ نشتر آبادی، حفیظ جلندری وغیرہ، ان کی کتب جو ہے وہ اس میں ہیں، الحمدللہ بندے نے کیا، اس کے بعد کافی اغلاط کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس طریقے سے اردو ترجمے میں بھی بہت زیادہ اغلاط لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی قومی زبان کی اصلاح کرنے کی، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔